البدایہ و نہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا کہ وہ عورت ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئی اپنے بچے کو لے کر. بیٹے کی عمر 12 سال 16 سال یا 18 سال، تو اس نوجوان کی عمر ہے. یہ دونوں ماں بیٹا ہجرت کر کے مدینہ شہر میں آ گئے ہیں. مدینے میں آتے ہی اتفاق ایسا ہوا حضور سید عالم سے ملاقات ہوگی. جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضور نے نوجوان کو اصحاب صفہ میں بھیج دیا اور اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر میں بھیج دیا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ رہے گی. یہ بوڑھی ہے وہاں سے کھانا بھی کھا لیا کرے گی. معاشی فکر سے آقا نے اسے آزاد کر دیا. آج بھی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگتا ہے پر دیتا کوئی نہیں ہے. ہاں روٹی کپڑا مکان دیتے ہیں تو مدینے والے آ کر دیتے ہیں. اس فکر سے قوم اگر نجات چاہتی ہے تو پھر سرکار کے در پہ جانا ہوگا. ان کے بغیر دنیا میں کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. اگر بندہ مانگے جو مانگنا چاہتا ہے مل جائے تو مدینے چلے جائے، اپنے دل کی مراد وہاں سے پا لے گا، واشے مل جائے. وہ عورت آئی، دیکھیے غور سے سننے والا یہ واقعہ ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے، بہت توجہ سے سنیں. حضور کی بارگاہ میں حضور نے اس نوجوان کو جو تھا اصحاب صفہ میں بھیج دیا. عورت سرکار کے گھر میں چلی گئی. اصحاب صفہ کون لوگ ہیں؟ وہ اصحاب صفہ جن کا کوئی رشتہ دار نہ تھا. وہ اصحاب صفہ 10 سال ہجرت کے بعد ہجرت الوداع تک مصطفیٰ کے قدموں میں گزارے ہیں انہوں نے. وہ اصحاب صفہ جن کی رات گزرتی ہے تو مصطفیٰ کے دیدار میں، جن کی صبح ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوئے ہوتی ہے. وہ اصحاب صفہ ایسے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں. اصحاب صفہ وہ نوجوان اصحاب صفہ میں رہنے لگا، بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہوا حتیٰ کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. سرکار کو اطلاع کی گئی، حضور وہ بچہ جو بوڑھی عورت کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بچہ فوت ہو گیا ہے. سرکار نے خود آ کر دیکھا اور سرکار نے حکم دیا اس کے غسل کا، اس کے کفن کا، اس کے دفن کا انتظام کریں. اس نوجوان صحابی کے غسل کے لیے پانی تیار ہونے لگا. کفن کے لیے صحابہ کپڑا لینے جا رہے ہیں، دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے کے لیے صحابہ سامان لے کر جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، کپڑا ڈال دیا، بچہ فوت ہو گیا ہے. اس کی بوڑھی ماں کو اطلاع کی گئی کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اس کی ماں نبینا تھی، ماں کو پکڑ کے لائے، بیٹے کی لاش کی پینٹی کی طرح بٹھا دیا. جب ماں آئی اپنے بیٹے کی لاش پر، بیٹا صحابہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی مائی آ رہی ہے. اس نے اپنے بیٹے کے پاؤں کو پکڑا، پاؤں کو ٹٹول کر کہنے لگی میرے بیٹے کو کیا ہوا، میرے بیٹے کو کیا ہوا. صاحب نے بتایا ماں تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے. وہ عورت وہیں بیٹھ گئی، بیٹے کی لاش کے قریب پینتی کی طرف پاؤں میں بیٹھ گئی. قبر اور بات ہے، وہ بیٹھ کر کرتی کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے مولا بے سہارا عورت ہوں، میرا دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے. میری دنیا کی کوئی کائنات اور کوئی جمع پوجی ہی میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہ ایک ہی بیٹا تھا. ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو لے کر آج سرکار کے گھر پہ آ گئی تھی. اسی بہانے کہ میرا بیٹا سرکار کی بارگاہ میں رہے گا، جوان ہو جائے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، مجھے چلنے نے معذور کر رکھا ہے، میں بے سہارا ہوں. یہی ایک سہارا تھا جو آسرا لے کر مدینے میں آ گئی تھی، مدینے والے کا سہارا تھا یا مجھے اپنے بیٹے کا سہارا تھا. مولا یہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اگر میں اسی طرح واپس اپنی برادری میں چلی گئی، میری برادری کے سارے لوگ دشمن ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہ مجھے طعنہ دیں گے. ارے نبی کے در پہ گئی تھی، تجھے کیا ملا ہے؟ نبی کے در پہ جا کر بھی بیٹا گوا دیا ہے، پھر بتا تو کیا لے کر وہاں سے آئی ہے؟ مولا میں واپس جانے کے قابل ہی نہیں ہوں، کس منہ سے واپس اپنے گھر میں جاؤں، اپنے خاندان میں کیسے جاؤں؟ ایک بیٹا لے کر آئی تھی، نبی کے در سے خالی جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں صحابہ اس بات کے گواہ ہیں. علامہ ابن کثیر نے تاریخ کثیر کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے، بڑا مستند ہے، راوی بھی مستند ہیں، صحابہ موجود ہیں. صحابہ کہتے ہیں سرکار وہاں جب ہوتا ہے، حضور موجود ہیں،
حضور کی حد میں موجودگی نہیں ہے، آقا علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کی موجودگی میں مائی نے آ بھر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا میری لاج رکھ لے، میرے اس بیٹے کو زندہ، میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی مائی کی دعا سن کر اللہ نے کرم کیا، اس کا بیٹا جو مر گیا تھا وہ آنکھیں مرتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ بیٹا آنکھیں مرتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مخالفین سے، علامہ ابن کثیر کو صرف ہم نہیں پڑھتے، سارے لوگ پڑھتے ہیں، ارے مصطفیٰ کی امت کی